شاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جسمانی، روحانی، ایمانی، ایقانی تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نزول قرآن کی نسبت بھی ہے، ماہ رمضان کا حسن بھی ہے، شب بیداریاں بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ متوجہ رہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی طرف، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہتی ہیں۔ ایسے ہی شاندار موقع کو مزید پر نور بنانے کے لیے قرآن پاک کے نور سے مزین کرنے کا یہ ایک سلسلہ روحانی دنیا کا شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر مخلوق ہے، سب کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں بھی دیں، مراتب بھی دیے، اور مستقل ان کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں۔ انہی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی معیت اور فالوئنگ اختیار کرتے ہوئے، جیسے اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، تم نے بھی اسی تسلسل سے بھیجتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیوٹی لگا دی کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی کبھی بھی کیسے بھی درود بھیج رہا ہو، سلام بھیج رہا ہو بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ویسے تو چاہیے یہ کہ اسے سنت خدا سمجھتے ہوئے کہ جب اللہ بھیج رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کا بھیجنا مسلسل عمل ہے، اس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، تو ڈیوٹی سمجھ کر بھی۔ اور چونکہ پوری کائنات میں میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، جب اللہ کی محبوب ہے، تو جتنے اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی کوشش میں ہیں کہ اس محبوب کی نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے، اور پھر جنہیں ہر دور کے لیے لوگ زندگی موت کی باتیں کر کے برگزیدہ ہستیوں کو اپنا تان و تشنیع کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن عالم ارواح میں جو شانیں اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائیں، جب ارواح سے خطاب فرمایا تو ارواح سے خطاب تھا، لیکن جب نبیوں سے خطاب فرمایا، نبیوں سے عہد و پیمان لیا، تو اس ذکر کو عہد و پیمان کی اس شکل میں تبدیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انبیاء شان نبوت کے علمبردار ہونے میں ہر دور میں ہر جگہ میں مسلمہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی بات ہوگی، لیکن آج چونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہے، تاکہ یہاں اس دھرتی پر خدا کی اس خدائی میں بے شمار سوچوں کے حامل لوگ موجود ہیں، نفرت پھیلانے والے بھی موجود ہیں، بظاہر وہ
حق کا جھنڈا بلند کیے ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایسے ہی لگتے ہیں بہت بڑے مسلح ہیں اور بہت بڑے ہمدرد ہیں، انسانیت کے ہمدرد ہیں، اور بڑے مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہیں، لوگوں کو نفع دینے والے ہیں۔ لیکن بات تو یہی ہے، جب آپ کی بات چیت کے نتیجے میں، آپ کے وعظ و نصیحت کے نتیجے میں، آپ کے کلام کے نتیجے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں، لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں کو آپ مختلف ناموں سے پکار رہے ہوں، حتیٰ کہ گالیوں سے گفتگو ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو کافر اور منافق اور بے ایمان کہا جا رہا ہو، جبکہ کلمہ پڑھنے والے کسی شخص کے بارے میں آپ کو اس کے کفر اور اس کے نفاق اور اس کی کسی بھی ایسی علامت کے بارے میں جو اس کو اسلام سے باہر کرتی ہے، جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی، تو اسی لیے تو 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر مشرک یا اس طرح کا ٹائٹل دیا، اور اگر وہ ایسا نہ ہوا تو کہنے والا خود ہو جائے گا۔ تو اب آپ اس دور بدتمیزی میں ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دعوت محبت دیں اور لوگوں سے یہی ایک بات کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا حکم ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اپنے بندوں سے اس کی چاہت یہ ہے، اپنے چاہنے والوں سے اس کی چاہت یہ ہے کہ میں تمہیں ایک دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ملا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص وہی قرآن پڑھ رہا ہے، ہر شخص وہی حدیث بیان کر رہا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے بیانات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے احادیث کے مفاہیم بدل دینا اور بزرگان دین کی رائے کو توڑ موڑ کے پیش کر دینا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کی ضروریات کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ آئیے ہم قرآن کو ہی فیصل بنائیں، قرآن ہی کی بنیاد پر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو فرقہ وارانہ ماحول میں دھکیلنے کی بجائے ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لائیں، جوڑیں، بٹھائیں۔ اگر آپ کی دعوت میں اس میں دعوت میں نور ہوگا تو جیسے خوشبو اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے، جیسے روشنی آ جانے کے بعد اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا وعدہ بھی تو ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، ذرا اپنے ایمان کو تو قائم کرو، جس کو مانا ہے اسی کو تو مانو، کم از کم اس ایمان پر قائم رہنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کوئی صاحب ایمان بھی ہو اور اللہ ان کا ولی بھی ہو جائے، ان کا محافظ بھی بن جائے، ان کا مددگار بھی بن جائے، ان کا دوست بھی بن جائے، اور پھر وہ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے دے؟ نہیں، اللہ کی شان یہی ہے کہ پھر وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنائے ہوئے ملائکہ کو یہ ڈیوٹی بھی سونپ دی کہ دنیا میں جب بھی، جہاں بھی، کوئی بھی، کیسے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا نظر آئے، اس سے درود لو، وصول کرو اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دو۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں آپ کو رکھنی ہوگی کہ جس بارگاہ میں درود پیش کیا جا رہا ہے کوئی بارگاہ تو ہے نا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، کیسے ہیں؟ اگر ان باتوں پر ہم یہ اکھاڑ پچھاڑ ختم بھی کر دیں اور یہی مان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فرشتوں کو کہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں کوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہے تم اس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دو، تو جب یہ پیش کرتے ہوں گے تو یقیناً کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کہ بھائی یہ پیش کر رہے ہیں تو کیا پیش کر رہے ہیں، کیسے پیش کر رہے ہیں، کس کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی بات کو بھی اگر سمجھ لیا جائے، اور میرا یہ پیغام ان فرقہ واریت پھیلانے والے صاحبان علم کے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو ہر صاحب علم صاحب عزت ہے، لیکن سچی بات تو یہی ہے، دل توڑے جا رہے ہیں، عزت نفس پامال کی جا رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے،
مکر و فریب کی نئے سے نئے داستانیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑی جا رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے نجات دہندہ بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے ایک نئی دنیا قائم ہونے والی ہے۔ دیکھیں جناب، ایک 1400 سال سے نظام چلا آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس نظام کا جھنڈا اٹھایا، آج اگر ہم انہی کی بات سن لیں تو کم از کم آج سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ ربط نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ کہیں بھی راستے میں اکھاڑ پچھاڑ کریں گے اور مختلف بزرگوں کے نام لے لے کر ان کی توہین کریں گے، ان کے قد کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، ان کی عزت اور حیثیت کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر سچی بات تو یہی ہے، یہ آپ کی تمام جو کیفیات ہیں، کچھ ان کو جنون کہیں گے، کچھ ان کو پاگل پن کہیں گے، کچھ ان کو بے وقوفی کہیں گے، کچھ ان کو فرقہ واریت کہیں گے۔ آئیے، ضرورت اس امر کی ہے۔ اور آج میں یہاں جاتے جاتے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اس وقت بھی یہ کرونا وائرس کے ہونے کے باوجود دیکھیں پڑھے لکھے لوگ، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لوگ یہ کیا کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، جو ایک دوسرے کی جگ ہنسائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی۔ آج بھی میں سن رہا تھا، سندھ حکومت کا ترجمان کچھ اور کہہ رہا ہے، وفاق کے علمبردار کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں تھا کہ ہم ایک پیج پر ہوتے؟ جب آپ مل بیٹھتے ہیں اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے درمیان اب ایسے رشتہ داری قائم ہو گئی ہے کہ کبھی اس میں اختلاف اور جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اور جو ہی آپ علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ کے رکھے ہوئے جو آپ کے نمائندے ہیں وہ ایسی بولیاں بولتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ حکومت چونکہ اس بات کا منصب رکھتی ہے اور مسند پر بیٹھی ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ہمارا آئین ہے، جو پاکستان کا آئین ہے، جو ادارے ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بڑی توقعات ہوتی ہیں، بڑے اچھے اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں حکومتوں سے، لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا، اور اپوزیشن کو بھی ایسے موقع پر ایسی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کریں کہ ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں رہا، تو خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو میں ظاہر ہے اس وقت پورا ملک، پوری قوم، پوری امت، پوری انسانیت اس بیماری کی زد میں ہے اور پریشان حال ہے، اور ایسے عالم میں جب لاکھوں کے حساب سے اموات ہو چکی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس غم کا تھوڑا سا اظہار تعزیت کی صورت میں، تھوڑا سا دعا کی صورت میں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کرنے کی صورت میں انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ مرزائیت کا فتنہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری وزارت مذہبی امور کیا کر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ پہلے وہ اسمبلی بھیج دی، اب یہ بھیج دی۔ بھائی کیا بھیج دیا آپ نے؟ وہ کون ہیں کیبنٹ کے وہ لوگ، ممبر کون ہیں جنہوں نے اس بات کو اٹھانے کی کوشش کی؟ انہیں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ کوئی مقدس گائے ہیں؟ ان سے پوچھیں کیا رشتہ ہے تمہارا قادیانیت کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہمیں تو قومی یکجہتی چاہیے، اور قومی یکجہتی کا سارا فائدہ نہ صرف حکومت کا ہوگا بلکہ ریاست کا ہوگا، بلکہ اداروں کا ہوگا۔ اداروں کو مضبوط کرنے کا اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آئیں ہم دامن مصطفیٰ کو پکڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے، نت نئی باتیں سننے اور کرنے کا جو اس وقت دھیان بنا ہوا ہے اس سے نجات حاصل کریں۔ ایسی بات ہی نہ کریں کہ پھر ہمیں
معافی مانگنی پڑ جائے، بات ہی وہ کریں، خطابت میں، جذبات میں، لکھنے میں، بولنے میں، اشعار کہنے میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کوئی ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہوں؟ حاضرین، روحانی دنیا کے عظیم ساتھیوں، ہم ایک سفر پر نکلے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، ان حالات میں ہمیں بڑی جرت سے کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ جرت آپ کے اندر تبھی آ سکتی ہے جب آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کا پیام ہو، اسی کو لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس سے بڑا منصب کیا ہوگا کہ آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دھرتی پر جہاں بھی کوئی محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہا ہے اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے، چونکہ یہ بھی ایک مضمون ہے، تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن آئیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو، اور ایٹ لیسٹ وہ جو اہل محبت ہیں، ایٹ لیسٹ وہ جو اہل اللہ کے دامن رحمت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اب ایک میں چھوٹا سا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ خوشبوؤں میں رہنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک دن اسے ترس آ گیا گندگی میں رہنے والے کیڑے کی حالت اظہار پر، اسے اٹھایا اور کسی باغ میں لے گیا، کبھی اس پھول پہ بٹھاتا، کبھی اس پھول پہ بٹھاتا، اور شام تک اس کو پھرتا رہا لے کر۔ جب شام پڑی تو اس کو پوچھا، کوئی خوشبو آئی، کوئی مزہ آیا، کوئی سکون آیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ لگایا اس کو، تو اس کے اندر سے، اس کے وجود سے گندگی گری۔ تو اس وقت اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا یہ تو گندگی سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اسے خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبی کے غداروں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر بے وفائی کرنے والوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کو، نازل قرآن کو پڑھ کر ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والوں، خود خدا کا خوف کرو۔ یہ چہرہ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنایا ہوا ہے، یہ تم خطبات وہی پڑھتے ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے کہ جو کام عیسائی نہیں کر سکے، یہودی نہیں کر سکے، کافر نہیں کر سکے، حضور آپ کی شان کو گھٹانے کو ہم نے کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، کو خدا کا خوف کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر بھی سمجھائیں۔ جب آپ میدان مناظرہ میں ہوتے ہیں، جب آپ دنیا سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں، تو شاید آپ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لائکس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا اب ہماری دیوانی بن گئی ہے۔ لیکن شاید آپ کو بھی گالیاں دینے والوں کی اگر تعداد کو گنا جائے تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ تو میری دعوت محبت یہ ہے کہ جس محبوب کی شان یہ ہے کہ خود اللہ کی ذات اپنے نبی پر درود و سلام عطا کرتی ہے، اور جب کسی بات کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو وہ کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ اسی بات کو تو عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان بہو نے بیان فرمایا، حدوں بے حد، کیونکہ ہم جتنا بھی پڑھیں، الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تحریک درود قائم کی ہے، درود نیٹ ورک بنایا ہے۔ تو اس وقت صرف لوگوں کو ہم نے ٹپ دی ہے کہ آپ ہر شام اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے، 20-30 منٹ کے لیے، دسترخوان تو روز بچھتا ہے، تو اس دسترخوان پر تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے بڑے مرد عورتیں تصور مدینہ کر کے گنبد خضرا کی ہریالیوں کا نور اپنی آنکھوں میں بھر کے لبوں پہ صلی اللہ کے ترانے سجائیں، ایک ہی لے میں درود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں اور عقیدہ یہ بنائیں۔ کیسے، کون اور کیا طریقہ ہوگا، لیکن عقیدہ یہ بنائیں ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے میں سنیں۔ یہ کم از کم بات جو ہے نا فرشتوں کے لے جانے والی، اس پر تو سب متفق ہیں نا۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ عاشق تو یہ سمجھتے ہیں
کملی والے آقا جب چاہیں پردہ اٹھائیں، جلوہ دکھائیں اور امت پر کرم فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، تم نے آج رمضان مبارک کے اس ماہ مبارک میں، چونکہ غزوہ بدر کی وہ تاریخ بھی آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس دن ہم بڑے اہتمام کے ساتھ غزوہ بدر کو، تاریخ کا وہ عظیم واقعہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کی دھاک بٹھا دی، ایک طرف 313 نہتے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، لیکن جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کی قتل گاہ کی نشاندہی کر دی، تو ذرا تصور کیجئے جب ایسا ہی ہوا ہوگا تو صحابہ کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین ناظرین، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مثبت ذہن رکھنے والے ہیں، جن کو ابھی کسی نے گمراہ نہیں کیا، جو ابھی تک کسی کی نفرتوں کا نشانہ نہیں بنے، آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، کثرت درود سے محفوظ کریں، ذکر الہی سے محفوظ کریں۔ یہ کرونا کیا ہے؟ بڑی بڑی وبائیں، بڑی بڑی بلائیں اس کے سامنے نہیں ٹھہر پاتی ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے نہ صرف بھیجتے ہیں بلکہ پہنچاتے بھی ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا، ایک مرکز بنا دیا، ایک نمبر مخصوص کر دیا، آپ کو گروپ بنا کے دے دیے درود والے۔ اب یہ تو اب آپ کا ہی کام ہے نا کہ اب آپ کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ اس وقت ہمارے مراکز درود کی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے تقریباً روزانہ 20 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ تو آپ بھی سوچیے، آپ بھی اس کا حصہ بنیے، آج سے آپ بھی جھنڈا اٹھائیے، پیشکش کیجئے، اپنا نمبر بھیجئے تاکہ ہم آپ کو کسی نہ کسی مرکز درود کا حصہ بنا دیں۔ قیامت کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے تو یہی کافی ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے، مولا یہ میرے درود بھیجنے والے ہیں، یہ میرے دیوانے ہیں، یہ میرے عاشق ہیں، یہ میرے پروانے ہیں۔ حاضرین، درود پر فوکس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں، نہیں۔ دیکھیے، نماز میں درود شامل نہ ہو تو نماز کب ہوتی ہے؟ جو اتنا اہم ہے کہ درود کا نور جب نماز میں شامل ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں قبولیت کا مقام پا جاتی ہے۔ جس دعا میں شامل ہو جائے اس دعا کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، فرشتوں کو نور سے بنایا، تقدس دیا، بہت کچھ دیا، جن کو آگ سے بنایا طاقت دی، انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن فرمایا یہی اشرف المخلوقات، اس کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اور پاک رہنے کے لیے بے شمار طریقے اسلام کے دامن میں موجود ہیں۔ پاکیزگی اور طہارت کی جو بنیادیں ہیں وہ وضو سے شروع ہوتی ہیں، غسل سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر جسم کے گناہ تو وضو سے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی تو نماز سے ہی جنم لے لیتی ہے، ذکر الہی اور درود مصطفیٰ کے نور سے پھر دل بدل جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کبھی بھیج کے حرم کعبہ میں بوسہ دو حجر اسود کو تاکہ تمہارے جسم کے گناہ حجر اسود چوس لے۔ اور کبھی پھر یوں بھی اعلان ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو آپ ہیں نا، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو اب یہ کوئی فزیکلی جانا ضروری ہے؟ اب دنیا میں کہیں بھی ہیں،
نبی کو شفیع بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیں. لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، کیا آپ اپنے کسی بھی غلط کام کے کرنے پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں؟ دیکھیں نا، یہ مہینہ فارگیونیس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، کیا وقت نہیں آ گیا؟ اب آپ میں سے کوئی شخص کہتے ہیں میں تو خود مر رہا ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں، نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے. بھائی تم نے جو فطرانہ دینا ہے اسی فطرانے کو غلط ہاتھوں میں دینے کی بجائے صحیح ہاتھوں میں دے دو. پاکستان کے 22 کروڑ عوام، ہر شخص نے فطرانہ دینا ہے. اس سے کروڑوں کی نہیں، اربوں لوگوں کی، اسی سے ہی، لیکن تنظیم کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے میں کسے دے رہا ہوں، لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں لے رہا ہوں. یہاں پچھلے کئی عرصے سے اربوں روپے تقسیم ہو گئے، لینے والوں نے آج تک کسی نے بتایا ہم نے لے لیا ہے، دینے والوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس کو دے دیا ہے. معیار کیا ہے؟ کس کو دے رہے ہو کس کو نہیں دے رہے ہو، معیار کیا ہے؟ اگر دینا ہے تو پھر 22 کروڑ میں کوئی شاید 1 کروڑ ایسے ہوں گے جو صاحب نصاب ہوں گے، جن کے پاس وسائل ہوں گے، باقی تو سب غریب ہیں. باقی اگر 2 کروڑوں کو دے دیا ہے، 3 کروڑوں کو دے دیا ہے تو باقی مٹی چاٹ کر گزارا کریں. کیا کریں؟ یہی وہ باتیں ہیں جہاں سے کرپشن جنم لیتی ہیں. دینے والے کون ہیں؟ دلوانے والے کون ہیں؟ لینے والے کون ہیں؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ اس میں کیا معیار ہے؟ جس کو دے رہے اس کا کیا معیار ہے؟ بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ معیار ہے؟ پاسپورٹ بن گیا ہے، 20 سال پہلے بنا تھا، نہ وہاں رہ سکا، دھکے کھا کے یہاں آ گیا، اور اس شخص کی لاش پتہ نہیں کہاں دفن ہے، چونکہ اس خاندان کا فرد تھا، وہ تو یورپ کے سنہرے خواب دیکھ کے جا رہا تھا. یہ کوئی معیار نہیں ہے. غریب پروی کا یہ معیار نہیں ہے. غریب پروی کا معیار یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے 22 کروڑ عوام میں سے جو چند ایک اشرافیہ ہے جو لوٹ مار کا پیسہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، آج انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ نکالتے، کھول دیتے اپنے خزانوں کے منہ. اللہ سے تو سرخرو ہو جاتے، بندوں سے تو سرخرو نہیں ہو سکے. جب منی ٹریل نہیں دے پاتا انسان تو پھر یہی ہوتا ہے نا، اداروں پر تہمتیں لگتی ہیں. خدا کے لیے اپنی روش بدلو، اپنا طریقہ کار بدلو، اپنا نظام بدلو، اپنی سوچ بدلو، اور ایک دفعہ پھر سارے رابطے توڑ کے، سارے رشتے چھوڑ کے مدینے والے کے نوکر بن جاؤ. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج میں نے آپ سے کلام کیا ہے، اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جنہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جن کو اپنی خلافت کے لیے چنا ہے، جنہیں اپنی محبت کے لیے چنا ہے، جنہیں اپنا محبوب ٹھہرانے کے لیے چنا ہے، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالک و خالق کی محبت کا پرچم بلند کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو. جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے. دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض